نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب جب ماہ ربیع النور کی تشریف آوری ہمارے درمیان ہوتی ہے کہ ایسا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم میلاد پر اتنا پیسہ کیوں خرچ کرتے ہو؟ پیسہ ہم خرچ کریں، مال ہم خرچ کریں، محنت ہم کریں، کاوش ہم کریں، حضور کے میلاد کی محفل ہم کریں اور مرچی ان کو لگے۔ بھائی پیسہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جب بھی ربیع النور کا مہینہ آئے گا ہم خرچ کریں گے، کہیں گے پیسہ، اس پیسے کو فضول نہ خرچ کیا جائے اور اس سے کسی غریب یتیم اور بیوہ کی شادی کرا دی جائے۔ میں اتنا ان سے سوال کرتا ہوں کہ ہم نے میلاد کی محفل پہ 10,000 20,000 خرچ کیا، بتائیں اتنے میں کسی کی شادی ہوتی؟ تم 50,000 روپیہ مجھ سے لے لو شادی کر دو، کسی کی شادی ہوتی 10,000 20,000 میں؟ بتائیں اس دور میں نہیں ہوتی ہے۔ دوسری چیز، جب حضور کی آمد ہوتی ہے اس پر ہم خرچ کرتے ہیں، تبھی آپ کو یاد آتا ہے جب اپنے گھر میں کوئی فنکشن ہوتے، شادیاں ہوتی، کوئی اور چیز ہوتی ہے، ڈیکوریشن کرتے ہو، اتنا فضول خرچ کرتے ہو، تب تمہیں یتیم اور غریب اور بیوہ یاد نہیں آتی۔ لیکن حضور کا جب مہینہ آتا ہے، میلاد کا مہینہ آتا ہے، تب تمہیں یتیم اور غریب یاد آ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم خرچ کرتے ہیں یہ فضول نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے اجر عطا فرماتا ہے۔ آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، آپ کی تشریف آوری ہو گئی تو ابو لہب کی ایک باندی تھی، لونڈی تھی، جسے سویبہ کہتے ہیں۔ اس سویبہ نے جا کر اپنے آقا ابو لہب کو یہ خبر دی کہ تمہارے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ جب اس نے خبر دی تو اس خبر کو، اس خوشخبری کو سن کر، اس نے خوشی کی خبر کو سن کر اس نے انگلیوں کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا، اور سویبہ نے حضور کو دودھ بھی پلایا ہے، اس کو آزاد کر دیا۔ اچھا، جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا حال کیا ہے، اللہ پاک نے تمہارے کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے جانتے ہو کیا کہا؟ اس نے کہا کہ حال بہت برا ہے، عذاب میں مبتلا ہوں، تکلیف پہ تکلیف ہے، لیکن ایک ایسا دن آتا ہے جسے پیر کہتے ہیں، جس دن میں نے انگلیوں کے اشارے سے اپنی لونڈی سویبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے اور اس کو دودھ پلانے کی وجہ سے اسے جو جزا اور بدلہ میں نے دیا تھا اور اس کو آزاد کر دیا تھا، اس کے سبب ان دو انگلیوں کے برابر مجھے گھونٹ پانی دے دیا جاتا ہے۔ آپ بتائیں، وہ ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب آیا ہے، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ اب بتائیں، اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، باندی کے دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی، سویبہ کو آزاد کر دیا، اس کے بدلے میں اسے 2 گھونٹ پانی دے دیا جاتا ہے، وہ تو کافر ہے۔ بتائیں، اس کو جزا دی جا رہی، تو ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں تو امید ہے اللہ رب العزت ہمیں کتنا عطا فرمائے گا، آپ اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میلاد کی محفل پہ خرچ کرنا یہ عام خرچوں سے بہتر ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ علی فرماتے ہیں، اگر ہمارے پاس، میرے پاس احد پہاڑ کے برابر اگر سونا ہوتا، مال ہوتا، تو میں حضور کی میلاد پر خرچ کر دیتا۔ سبحان اللہ! تو کیا یہ بزرگ جھوٹ بولتے ہیں؟ امام حسن بصری اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر ہمیں احد کے پہاڑ کے برابر مجھے سونا عطا فرماتا، مال و دولت دیتا، تو میں سب حضور کی میلاد پر خرچ کر دیتا۔ تو کیا ان بزرگوں کو نہیں پتا تھا کہ حضور کی میلاد پہ خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ کسی بیوہ غریب کی شادی کرا دیں؟ یہ صرف ذہن کا فطور ہے، اپنے ذہن کا فطور اور یہ فتنہ ختم کریں۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ان پر کان نہ دھریں، آپ خوب چراغاں کریں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزدیکی قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔